بہائی کہانی حروف ہی۔ حضرت باب کو پہچان لینے کے بعد ملا حسین اکثر آپ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جاتے۔ اس مقصد کے لیے وہ رات کے وقت نکلتے تھے تاکہ کوئی انہیں حضرت باب سے ملاقات کرتا ہوا نہ دیکھ لے۔ حضرت باب نے بھی یہ تاکید فرمائی تھی کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ بتائیں، لوگ خود ہی اپنے موعود کو تلاش کر لیں گے۔ اس لیے ملا حسین ہر روز بے چینی سے رات کا انتظار کرتے تاکہ حضرت باب کے حضور مشرف ہو سکے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب کبھی خدا کسی مظہر ظہور الہی کو بھیجتا ہے تو وہ اپنی مدد کے لیے ایسے مومنین کو چنتا ہے جو اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے 12 حواری تھے۔ حضرت باب کے حواریوں کی تعداد 12 سے زیادہ تھی۔ ایک دن حضرت باب نے ملا حسین سے فرمایا کہ کل تمہارے 13 دوست یہاں پہنچیں گے، تم ان سب سے محبت سے پیش آنا۔ پھر ملا حسین سے فرمایا کہ تم دعا کرو کہ خدا ان کی رہنمائی فرمائے۔ اور پھر دوسرے روز ملا حسین کے 13 دوست شہر میں وارد ہوئے۔ ان میں سے ایک ملا علی تھے، جن کو احساس ہو گیا تھا کہ ملا حسین بہت خوش ہیں اور ان کو موعود مل گیا ہے۔ ملا علی نے ملا حسین سے پوچھا بھی کہ کیا انہیں موعود مل گیا ہے، اور چونکہ ملا علی کو اس بات پر پورا یقین تھا لہٰذا ان سے موعود کا پتہ پوچھا، لیکن ملا حسین نے ان سے فرمایا تم یہ بات مجھ سے مت پوچھو اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ ملا علی نے یہ بات سب کو بتائی اور پھر سب نے خدا سے دعا کی کہ وہ ان کو صحیح راہ پر لگا دے۔ ٹھیک 3 دن بعد ملا علی نے حالت نماز میں خود کو ایک روشنی کے پیچھے چلتے دیکھا جہاں تک کہ آپ موعود تک پہنچ گئے۔ یہ ایک عجیب کیفیت تھی جو خواب کی مانند بیداری کے عالم میں واقع ہوئی، جسے ہم عالم روح کہتے ہیں۔ رات ہو چکی تھی لیکن ملا علی اس وقت ملا حسین کے پاس تشریف لے گئے، ان سے بغل گیر ہوئے اور عالم روح کی ساری بات ان کو سنائی، جس سن کر ملا حسین بہت خوش ہوئے اور فرمایا تعریف کے لائق ہے وہ خدا جس نے ہماری جہاں تک رہنمائی فرمائی۔ اور جب صبح دونوں حضرت باب کی ملاقات کے لیے گئے تو دروازے پر منتظر حبشی غلام نے بتایا کہ صبح ہونے سے قبل حضرت باب نے ان کو ہدایت فرمائی تھی کہ صبح میرے 2 مہمان آئیں گے، تم منتظر رہو اور ان کو میری طرف سے یہ کہنا خدا کے نام سے داخل ہو جائیے۔ پھر یہ دونوں مہمان دوپہر تک حضرت باب سے باتیں کرتے رہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پورا کمرہ روشنی سے نہایا ہوا ہے۔ ان کو احساس تھا کہ یہ ایک نئے اور خوبصورت دن کا طلوع ہے۔ ملا حسین کے بقیہ 12 دوستوں نے بھی حضرت باب کو تلاش کر لیا۔ کچھ نے آپ کو خواب میں دیکھا، کچھ نے آپ کو عالم روح میں دیکھا، جبکہ وہ حالت نماز میں تھے جب وہ موعود کے بارے میں فکر مند تھے۔ غرض یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ حضرت باب کے مومنین کی تعداد 17 تک نہ پہنچ گئی، اور اب وہ پوری دنیا کو اس نئے دن کے طلوع کے بارے میں بتانے کے لیے حاضر تھے۔ حضرت باب نے ان مومنین کو حروف ہی کا لقب عنایت فرمایا۔ ان میں سے ایک خاتون بھی تھی جن کا ذکر آپ کسی اگلی کہانی میں سنیں گے۔ ایک رات حضرت باب نے ملا حسین کو بشارت دی
کہ کل ایک اور شخص ایمان لائے گا اور میرے مقررہ حروف ہی کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ کیا ان باتوں سے آپ کو حضرت باپ کی غیبی قوت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ آپ کو پہلے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ دوسری شام جب حضرت باب اور ملا حسین گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راہ میں ایک نوجوان ملا جس نے ملا حسین کو بغل گیر کیا، اس کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بہت لمبا سفر کر کے وہاں پہنچا تھا۔ پھر اس نے حضرت باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم ان کو مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ میں نے ان کو پہچان لیا ہے۔ ملا حسین نے اس نوجوان کو ٹھہرنے کے لیے کہا اور حضرت باپ کے پاس جا کر پورا ماجرا بیان فرمایا۔ حضرت باپ نے فرمایا، تم اس کے عجیب عمل پر تعجب نہ کرو، ہم اس کو جانتے ہیں اور ہم اس کے منتظر تھے، اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ملا حسین اس نوجوان کو حضرت باپ کے حضور میں لائے۔ آپ نے اس کا مسرت سے استقبال کیا۔ اس نوجوان کا نام ملا قدوس تھا۔ اس طرح حروف ہی کی تعداد 18 ہو گئی۔ یہ سب دنیا کو موت کی خبر دینے کے لیے حاضر تھے۔